اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا۔ ان دو آیتوں کا ترجمہ یہ ہے، اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لے سکو گے تو ان سے نکاح کرنے کے بجائے دوسری عورتوں میں سے کسی سے نکاح کر لو جو تمہیں پسند آئے، دو سے، تین سے اور چار سے۔ ہاں، اگر تمہیں یہ خطرہ ہو کہ تم ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو گے تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو یا ان کنیزوں پر جو تمہاری ملکیت میں ہوں۔ اس طریقے میں اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ تم بے انصافی میں مبتلا نہیں ہوگے، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دیا کرو۔ ہاں، اگر وہ خود اس کا کچھ حصہ خوش دلی سے چھوڑ دیں تو اسے خوشگواری اور مزے سے کھا لو۔ یہاں پھر یتیموں کے سلسلے میں ایک بدعنوانی کا اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا ہے جو زمانے جاہلیت میں پائی جاتی تھی، اور اسلام کے ابتدائی دور میں بھی اس کے کچھ مظاہرے سامنے آئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس کی تفصیل صحیح بخاری کی ایک صحیح حدیث میں یہ بیان فرمائی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ کسی یتیم بچی کا سرپرست اس کا مثلا چچا زاد بھائی ہے، چچا زاد بھائی ایک طرف تو سرپرست بھی بن جاتا ہے یتیم بچی کا، اگر کوئی اور موجود نہ ہو، نہ تو باپ ہے، نہ دادا ہے، نہ بھائی ہے، نہ چچا ہے، تو پھر چچا زاد بھائی اس یتیم بچی کا سرپرست بنتا ہے، اس کا ولی کہلاتا ہے، تو اس کی ایک حیثیت تو ولی ہونے کی ہوتی ہے۔ دوسری طرف چچا زاد بھائی کے ساتھ کسی لڑکی کا نکاح جائز ہوتا ہے شرعاً، وہ اس کا محرم نہیں ہوتا، اور چچا زاد بھائی اور چچا زاد بہن کے درمیان نکاح جائز ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جو چچا زاد بھائی اپنے چچا کی بیٹی کا سرپرست بن گیا تو وہ پھر کچھ دن میں ایک بات دیکھتا تھا کہ یہ لڑکی خوبصورت بھی ہے اور اس کے باپ نے اس کے پاس مال بھی خوب چھوڑا ہے، تو اس کی خوبصورتی یا اس کے مال کی وجہ سے اس کے دل میں خواہش ہوتی تھی کہ یہ میرے نکاح میں آ جائے، یا بعض اوقات وہ ولی یہ چاہتا تھا کہ میرے بیٹے کے نکاح میں آ جائے، تو اس سے نکاح تو کر لیتے تھے، لیکن نکاح کرنے کے ساتھ نکاح کے جو حقوق ہوتے ہیں وہ پوری طرح اس یتیم بچی کو نہیں دیے جاتے تھے، مہر اتنا مقرر نہیں کرتے تھے جیسے اس قسم کی بچی کا مہر مقرر ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ جو حقوق ایک بیوی کو صحیح معنی میں حاصل ہوتے ہیں وہ حقوق ان کو نہیں دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی یہاں بھی فرما رہے ہیں کہ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ یتیموں سے، ان یتیم لڑکیوں سے نکاح کرنے یا کرانے کی وجہ سے تم بے انصافی میں مبتلا ہو جاؤ گے، یعنی ان کے ساتھ تم اس طرح کا سلوک نہیں کر سکو گے جیسے کہ ایک حقیقی بیوی کے ساتھ ہونا چاہیے، اور جو حقوق ایک بیوی کو ملنے چاہیے وہ تم ان کو ادا نہیں کر سکو گے، تو پھر ان سے نکاح نہ کرو، ان لڑکیوں سے نکاح نہ کرو، بلکہ اور عورتوں سے نکاح کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری عورتوں سے تمہیں نکاح کرنا تمہارے لیے جائز قرار دیا ہے،
دو سے بھی، تین سے بھی، چار سے بھی، تو اور عورتوں سے کیوں نہ نکاح کرو؟ یہ مطلب ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، اگر تمہیں وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، کہ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ تم یتیم بچیوں کے بارے میں انصاف سے کام نہیں لوگے، فَانْكِحُوا، تو پھر نکاح کرو، یعنی ان بچیوں سے نکاح نہ کرو بلکہ دوسری عورتوں سے نکاح کرو۔ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، نکاح کرو ان عورتوں سے جو تمہیں پسند آئے، مثنا دو سے، ثلاثہ تین سے، ورباع چار سے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اور اگر تمہیں پھر اندیشہ ہو کہ ایک سے زیادہ اگر نکاح کروں گا تو ان کے ساتھ میں برابری کا برتاؤ نہیں کر سکوں گا، انصاف سے کام نہیں لے سکوں گا، فواحدۃ، تو پھر ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو، ایک سے زیادہ بیوی نہ کرو۔ او ما ملکت ایمانکم، یا پھر جو تمہارے ملکیت میں کنیزیں ہیں، جو شرعی کنیزیں شرعی طور پر جن کا کنیز ہونا ثابت ہو، ان سے بھی تم اس طرح کے تعلقات رکھ سکتے ہو جیسے کہ ایک بیوی کے ساتھ رکھے جاتے ہیں۔ اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب مسلمانوں میں غلام اور باندیاں ہوا کرتی تھی، ساری دنیا میں ہوتے تھے، مسلمانوں میں کے اندر بھی ہوتے تھے، تو ان کے ساتھ پھر اس طرح کے تعلقات بھی جائز ہوتے تھے جو ایک بیوی کے ساتھ ہوا کرتے ہیں۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعولو، یہ طریقہ یعنی دوسرے عورتوں سے نکاح کرنے کا طریقہ، یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم ناانصافی میں مبتلا نہ ہو، کیونکہ اندیشہ ہے اگر تم یتیم لڑکیوں سے نکاح کرو گے تو چونکہ تمہارے زیر سرپرستی ہیں، لہذا ان کے درد کو سننے والے بھی تو تم ہی ہوگے نا۔ اگر تم نے ان کی کوئی حق تلفی کی تو ان کا کوئی اور فریاد رس نہیں ہوگا، ان کے دل کی تسلی اس میں نہیں ہوگی، لہذا یہ طریقہ زیادہ اس بات کے قریب ہے کہ تم ناانصافی سے بچو اور نکاح ان سے نہ کرو، دوسری عورتوں سے کرو۔ اور پھر فرمایا چونکہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کا ذکر آ گیا تھا، اگرچہ سیاق چل رہا ہے یتیم بچوں کے ساتھ معاملات کا، لیکن چونکہ عورتوں کا ذکر آ گیا تھا کہ دوسری عورتوں سے نکاح کرو، تو اس میں یہ حکم بھی دے دیا کہ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو۔ آتوا النساء صدقاتہن، صدقات کے معنی ہے مہر، یہاں پر مراد سے مہر ہے، ورنہ مطلق عطیہ کو بھی صدقہ کہہ دیتے ہیں۔ نحلہ یعنی وہ چیز جو خوشی سے دی جائے، خوشی سے، تو تم عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو۔ البتہ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر وہ البتہ خوش دلی سے اس کا کچھ حصہ چھوڑ دیں، فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، تو بے شک تمہارے لیے جو حصہ چھوڑا ہے وہ تمہارے لیے کھانے کی اجازت ہے، خوشگواری سے بھی اور مزے سے بھی۔ یہاں دو باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ان میں سے ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یتیموں کے حقوق کے تحفظ کے لیے یہ فرمایا کہ ان سے نکاح کرنے کے بجائے دوسری عورتوں سے نکاح کرو، اور اس میں یہ بتا دیا کہ دو سے، تین سے، چار سے نکاح کیا جا سکتا ہے بشرطے کہ مکمل انصاف کا یقین۔ اور دوسری بات جو ہے یہ فرمائی گئی ہے کہ عورتوں کو ان کا مہر پورا ادا کیا کرو۔ ان دونوں باتوں کی تھوڑی تفصیل ضروری ہے، اور اس میں یہ عرض کرنا ہے کہ پہلا مسئلہ تعدد ازواج سے تعلق رکھتا ہے، یعنی ایک سے زیادہ خواتین سے، ایک سے زیادہ عورتوں سے نکاح کرنے کا جواز، اس کے بارے میں تفصیل ذکر کرنا مقصود ہے، تاکہ آج کل جو ایک اعتراض عام طور سے مغربی افکار کے تحت کیا جاتا ہے کہ مرد کو 4 عورتوں تک نکاح کرنے کی کیوں اجازت دی گئی ہے، اس کا جواب ہو سکے۔